وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. خالص اللہ رب العالمین کا فضل، اس کی توفیق سے ہم اور آپ ایک اہم کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع اور اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا مبارک بنائے اور ہمیں اس راستے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے بعد صحابہ و تابعین کا راستہ تھا۔ یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی ہی میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، واقع ہوں گے۔ وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے بعد اختلافات پیدا ہوں گے، رونما ہوں گے۔ اب ایسے میں اختلافات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہر شخص ایک راستہ بناتا ہے اور اس راستے کے پیچھے بہت سارے لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور عام انسان یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کس راستے پہ چلنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علاج بھی اسی وقت بیان کر دیا تھا کہ اختلافات کے اس زمانے میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لوگ میری سنت کو، میرے طریقے کو اور صحابہ خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، بالکل مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئے نئے کام کو ایجاد کرنے سے، پیدا کرنے سے دین میں بچنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا۔ اور دوسری جو روایات ہیں ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی، اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ کون سا منہج اختیار کیا جائے گا۔ اختلافات ہونا یہ واقعی اور حقیقی چیز ہے، اسے روکا نہیں جا سکے گا، لیکن ان اختلافات میں کون سا منہج، کون سا میتھڈ، کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار اس کی تاکید فرمائی اور اس راستے کو اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے جہاں یہ اشارہ کیا کہ یہود 71 فرقے میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقے میں، اور میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی اور سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، اور آپ نے فرمایا وہی الجماع، اور وہ جماع ہوگی۔ اور بعض روایت میں کہ ما انا علیہ واصحاب اليوم، کہ وہ لوگ
جو میرے اور میرے بعد میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہی لوگ نجات یافتہ لوگ ہوں گے، کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے۔ یا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ دوسرے الفاظ کے ذریعے سے کیا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ، کہ میری امت میں گروہ، ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک سرکل مکمل لگاتار کنٹینیو حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس طریقے سے اس بات کی طرف اشارہ پہلے ہی سے مل گیا تھا کہ امت کے اندر اختلافات رونما ہوں گے، فرقے بندیاں بنیں گی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ مشق کراتے رہے کہ اگر میرے بعد اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسی لیے آپ جو خطبہ حاجہ جس کو کہا جاتا ہے، خطبہ مسنونہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس خطبے کو پڑھا کرتے تھے، جس میں صاف طریقے سے یہ کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستوں میں سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یعنی راستے بہت بنائے جائیں گے لیکن ان راستوں میں سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بدعت و خرافات سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سختی کے ساتھ متنبہ اور آگاہ کیا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی آدمی اس راستے کو اختیار کرتا ہے جس سے آپ نے منع کیا ہے تو اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ میرے پاس علم نہیں آیا، کہ میں جان نہیں سکا، کیونکہ اس نے گویا کہ دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ آپ نے بار بار کہا انی ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے بھول بھلیوں میں نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں اندھیروں میں نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی روشن چمکتی ہوئی اور روشن شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے مانند چمک رہی ہیں، تو اس کے دن کا کیا عالم ہوگا۔ انی ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، میرے بعد وہی شخص اس راستے سے منہ موڑے گا، اگنور کرے گا جو واقعی طور پر اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا اور برباد کرنے والا ہوگا۔ ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، اور بعض روایت میں لن تضلوا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت ہے۔ تو یہ تمام روایات، اس قدر روایات وارد ہوئی ہیں اس سلسلے میں کہ اگر اس کو جمع اور اکٹھا کر لیا جائے تو اس بات کا اندازہ ہر شخص کو ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں کے زمانے میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا منہج اختیار کرنا ہے، کس میتھڈ پہ چلنا ہے، یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب عوام یا لوگ کتاب و سنت سے قریب نہیں ہوتے ہیں یا کتاب و سنت پر کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو فرقے بندیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں سے ڈرایا ہو اور بچنے کی اور ان سے دور رہنے کی ترغیب اور تلقین کی ہو، آدمی کو اس کا بھی اگر علم نہ ہو تو انسان پھر گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علماء اور دعات کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا جن کے متعلق آپ نے کہا دعات علی ابواب جہنم؟ بہت سارے علماء اور دعات ایسے ہیں جو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو آواز دے رہے ہیں، جو لوگ ان کی آواز پر لبیک کہیں گے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ہم کس طریقے سے صحیح منہج کو، صحیح طریقے کو، صحیح راستے کو اپنائیں، یہ جاننا سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے فتنے اٹھتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے ہمیں اور آپ کو ان فتنوں کو دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ رسپانسیبل ہیں سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر، وہ سب سے زیادہ ذمہ دار لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ حساس لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے
کیونکہ وہ نبوی مشن پہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صحابہ تابعین وغیرہ کا منہج اور میتھڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح چیز لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جو لوگ غلط راستے کو اپنا رہے ہیں انہیں آگاہ کریں کہ صحیح معاملہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے۔ یہ بات بلا شبہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی نام نہیں تھا، سارے لوگ مسلمان کہے جاتے تھے، سارے لوگ مسلم کہے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی فتنے نہیں تھے، کوئی جماعتیں نہیں تھی، کوئی فرقہ بندیاں نہیں تھیں، کائنات کے امام موجود تھے، اس وجہ سے وہاں کسی اور نام کی، صفاتی نام کی ضرورت نہیں پڑی، اور ایک زمانے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ لیکن فتنے کی ابتدا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے شروع ہوتی ہے، جو ایک طریقے سے اول مرحلے میں تو سیاسی فتنہ تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ دینی فتنے میں تبدیل ہو گیا، اور معاملہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جا کر کے خوارج وغیرہ کا معاملہ آیا، اور یہ معاملے بہت حد تک بڑھتے چلے گئے۔ اس زمانے میں بھی صحابہ نے اپنی حد تک اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اہل علم کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود تھا، جس کی وجہ سے ان کو فتنوں کو بہت زیادہ پھیلانے کا موقع نہ مل سکا۔ لیکن فتنے کی ابتدا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور ان کے زمانے ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ اب معاملہ یہ رہا کہ جب تشیع کا رفض اور تشیع کا دور ہوا، جب شیعہ وغیرہ وجود میں آئے، تو اس موقع سے لوگوں نے شیعوں سے منفرد اور الگ ہونے کے لیے علماء حق نے اپنے لیے لقب منتخب السنہ والجماعہ، یعنی وہ لوگ جو سنت اور صحابہ کے طور طریقے کو اپنانے والے اور اس پر چلنے والے ہیں، یہ لفظ استعمال کیا جانے لگا۔ اور جب اس کے بعد عراق وغیرہ کے اندر اہل الرائے وغیرہ کا زور اور شور ہوا، جنہوں نے کتاب و سنت پر رائے کو ترجیح دی کسی بھی وجہ سے، تو پھر ان کے مقابلے میں اہل الحدیث کا لقب عمل میں آیا، تاکہ اہل الرائے سے وہ اپنے آپ کو اہل الرائے سے اپنے آپ کو الگ کر سکیں، ممتاز کر سکیں۔ اور یہ بات اس زمانے کے علماء کے ہاں معروف تھی، اس زمانے کے علماء کے ہاں معروف تھی، جیسے محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 189 میں ہوئی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں اور بہت ذی علم شاگرد ہیں، امام مالک کے بھی شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ مدینے کے سب سے بڑے اہل حدیث عالم یہ محمد بن مسلم بن شہاب زہری تھے، امام زہری رحمہ اللہ تھے۔ تو اس زمانے میں بھی اس کا استعمال کیا گیا اور ہوتا رہا، لیکن یہ اہل الرائے کے مقابلے میں استعمال کیا گیا اہل الحدیث یعنی وہ لوگ جو قرآن و سنت کو فوقیت دیتے ہیں، مقدم کرتے ہیں کسی بھی اختلافی مسائل میں۔ اور عراق وغیرہ میں معاملہ یہ تھا کہ بہت حد تک ابھی احادیث وغیرہ وہاں نہیں پہنچی تھی، اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں نے رائے کی بنیاد پر فتاوی وغیرہ ان سے صادر ہوئے، جبکہ مدینہ اور حجاز وغیرہ، جو مکہ مدینہ وغیرہ، یہ سب علم کے گہوارے تھے اور صحابہ اور تابعین کی بڑی جماعت تھی، اس لیے یہاں جو معیار تھا فتویٰ دینے کا وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر تھا۔ اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جب وہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کچھ مسائل میں گفتگو ہوئی جن میں ان کا مسلک کچھ اور تھا امام ابو یوسف کا، اور وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ قائم تھے، لیکن جب امام مالک رحمہ اللہ نے کتاب و سنت سے دلائل دیے تو وہ اپنے اس مسلک سے، اس فتوے سے انہوں نے رجوع کر لیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، اور یہ بھی کہا کہ اگر میرے استاد امام ابو حنیفہ کو یہ احادیث پہنچ جاتی تو بھی وہ اپنے اس فتوے اور مسئلے سے کیا ہے، رجوع کر لیتے۔ بہرحال اہل الحدیث جو ہے وہ اہل الرائے کے مقابلے میں یہ لقب وجود میں آیا، اور رفض اور تشیع کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کا لفظ کیا ہے، وجود میں آیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے معاملہ چلتے چلتے سلف اور سلف کا معاملہ آیا، سلفی کا معاملہ آیا، بہت سارے جگہوں پر، علاقوں میں مختلف ناموں سے جانا جانے لگا، اہل الاثر ہے، الحدیث ہے، محمدی ہے اور سلفی ہے، یہ سب
ایک ہی میتھڈ، ایک ہی منہج پر چلنے والے لوگوں کے مختلف نام ہیں، ایک منہج پر چلنے والے لوگوں کے مختلف نام ہیں، لیکن بعد میں چونکہ اہل السنہ والجماعہ میں، اہل السنہ والجماعہ میں وہ لوگ بھی شامل ہونا شروع ہو گئے جو اہل بدع اور خرافات تھے. اور آج بھی دیکھیں کہ یہ نام اہل السنہ والجماعہ صحیح ہے کہ ایک زمانے میں اس کی ایک بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے اور صحابہ اور تابعین کے منہج اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ تھے. لیکن بعد میں اہل السنہ والجماعہ کا نام اس قدر استعمال کیا گیا کہ اس میں وہ سارے اہل بدعت و خرافات بھی شامل ہو گئے. اس وجہ سے پھر سے وہاں سے الگ ہونے کے لیے لوگوں نے سلف اور سلفی کے لفظ کا انتخاب کیا، یعنی وہ لوگ جو کتاب و سنت کو صحابہ اور تابعین وغیرہ کی سمجھ کے ساتھ سمجھتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے منہج اور میتھڈ پر چلتے ہیں، وہ لوگ سلفی کہلائے. معاملہ یہ ہوا کہ ناموں کو لے کر کے بڑے اختلافات پیدا ہوئے کہ کیا یہ نام رکھے جا سکتے ہیں، یہ نام نہیں رکھے جا سکتے ہیں، کیا ناموں کا وجود میں آنا یہ دین کے اندر بدعت ہے کہ نہیں ہے. یہ بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ رب العالمین اس کتاب میں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آئیں گے. لیکن سر دست ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کتاب جو کن سلفین ہے، کن سلفین الجادہ، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے شیخ عبدالسلام السحیمی حفظہ اللہ کے ذریعے سے، جو مسجد نبوی کے مدرس بھی ہیں اور اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد بھی ہیں، تو اس کتاب کے اندر یہ بات ثابت کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں جو اس بات کو واضح کریں گی کہ سلف اور سلفیت یا اپنے آپ کو سلفی کہلانا یہ کیا ضروری ہے یا دوسرے لوگوں سے ممتاز اور الگ ہونے کے لیے ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ فتنے اور فساد بہت زیادہ ہیں، فرقے بہت زیادہ ہیں، تو لوگوں سے ممتاز اور الگ ہونے کے لیے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ناموں پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ہم خود ان پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے کسی شخصیت پر، چاہے وہ عرب کی ہو یا عجم کی ہو. جتنے بھی فرقے بنائے گئے وہ کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہوتے ہیں، کسی علاقے کی طرف منسوب ہوتے ہیں، کسی بستی کی طرف منسوب ہوتے ہیں. لیکن یہ جو نام ہے سلف یا سلفیت، یہ وہ ہے جنہوں نے قرون اولیٰ کی پوری جماعت سے اپنے آپ کو منسلک کر لیا اور کہا کہ ہم اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جس پر چلے ہیں، جو صحابہ اور تابعین وغیرہ کا راستہ تھا، ہم اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو کسی شخص کی طرف، کسی بستی کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا انتساب کی طرف کیا، جو ان لوگوں کی طرف کیا جو پوری جماعت ہے. وہ بھی نہیں، ایسا نہیں کہ صحابہ میں کسی ایک صحابی کی طرف کیا، بلکہ پورے صحابہ کی طرف، تابعین کی طرف. اور آگے بات آئے گی کہ وہ زمانہ تھا یا وہ لوگ تھے جن کی متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اور بشارت دی ہے، اور جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور اچھے زمانے والے لوگ ہیں. بہرحال تو یہ جو القاب ہے، سلفی ہو، محمدی ہو، یا اہل الاثر ہو، یا اہل الحدیث ہو، یا اسی طریقے سے موحد وغیرہ ہو، تو یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ابھی فی الحال ایک معاملہ اور بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں یا اس کی طرف انتساب کرتے ہیں، جو در حقیقت سلف کے منہج اور میتھڈ پر پوری طرح قائم نہیں ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سلفی یا سلف کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ بار بار کیوں آئے گا، سلف یا سلفی. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. سلف یہ کیا ہے؟ عربی زبان کا ایک کثیر الاستعمال لفظ ہے جو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی جمع اسلاف آتی ہے، جس کی جمع
اسلاف آتی ہے، جس کی جمع اسلاف آتی ہے۔ اور سلفی کے متعلق علامہ ابن منظور رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو لغت کے بہت بڑے امام اور عالم ہیں، کہتے ہیں کہ سلف کہتے ہیں ان گزرے ہوئے آبا و اجداد کو اور قرابت داروں کو جو علم و فضل اور عمر میں فوقیت رکھتے ہیں، جو علم و عمل اور عمر میں فوقیت رکھتے ہیں، یعنی گزرے ہوئے، یہ لغوی معنی ہے، ڈکشنری میں اس کا معنی ہے کہ گزرے ہوئے ان آبا و اجداد اور رشتہ داروں کو جو علم میں، عمل میں اور عمر میں آپ سے آگے ہوں، ان کو کیا ہے؟ سلف کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو سلفی کہتے ہیں، یعنی ہم ان کی طرف اپنی نسبت کر رہے ہیں، ان کے طریقے کی طرف ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لفظ سلف جو ہے، اس لفظ کے ساتھ تو قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے، باقی یہ کہ اس کے جو اور مشتقات ہیں وہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئے، لیکن لفظ سلف جو ہے قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال کیا گیا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 میں، کہ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ، صرف ایک جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کا معنی امام بغوی رحمہ اللہ نے یہی بیان کیا ہے کہ گزرے ہوئے اچھے لوگ، گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سلف سے کون لوگ مراد ہیں، سلف سے کون لوگ مراد ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سلف کے مطابق چل رہے ہیں، ہم سلف کے طریقے پر چل رہے ہیں، یا ہمیں سلف کے طریقے پہ چلنا چاہیے، تو سلف سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں، سلف سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ سلف سے مراد صرف اور صرف صحابہ کی جماعت ہے، یعنی سلف صرف صحابہ کرام ہی ہیں، جیسا کہ امام ابن زید القیروانی نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ان کی کتاب الرسالہ کی شرح کرتے ہوئے دیگر علماء نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایک طبقہ، ایک جماعت علماء کا جو یہ کہتا ہے کہ سلف سے مراد صرف اور صرف صحابہ کرام ہیں، دوسرے اور لوگ نہیں ہیں، دوسرے اور لوگ نہیں ہیں۔ اور دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تابعین اعظام ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، تو تابعین یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو وہ لوگ ہیں۔ یہ رائے امام غزالی وغیرہ کی ہے کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ تابعین بھی اس میں شامل ہیں۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ سلف سے مراد صحابہ، سر فہرست صحابہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تابعین اور تبع تابعین بھی شامل ہیں، یعنی تین زمانہ، صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا، یہ زمانہ، یہ تین زمانے کے لوگ سلف کہلاتے ہیں۔ اکثر علماء کی یہی رائے ہے، امام شوکانی کی، امام سفارینی کی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی باتوں سے بھی اسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان تین زمانوں کو کے لوگوں کو سلف شمار کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل تک جو زمانہ ہے وہ بھی کیا ہے، سب سلف میں شمار کیا جائے گا۔ یہ قول سب سے زیادہ مضبوط اور درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین زمانہ جو ہے، صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا، یہ لوگ یعنی ان کو سلف کہا جائے، اس پر جمہور علماء اور اکثر علماء کی رائے ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنوں سے ایک حد تک دور کا زمانہ ہے، اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے والوں کا زمانہ ہے۔ اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو اس طریقے سے بہت سارے علماء نے یہ تین زمانوں کو شامل کیا ہے، اور بہت سارے نے صرف دو کو۔ تو اس طریقے سے، اور زیادہ یہی کہ تینوں زمانے شامل ہیں، تو صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل اگر دیکھا جائے بالکل بنیادی طور پہ، تو اس میں سب سے اہم اور مقدم کیا ہے؟ صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام ہے۔ بعد میں کچھ علماء نے، جیسے علامہ ابن رجب الحنبلی وغیرہ نے، امام احمد بن حنبل تک کے تمام علماء کو سلف میں شمار کیا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سلف ہیں اور وہ سب کا طریقہ درست اور صحیح ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی قید لگائی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں سارے لوگ نیک اور صالح ہی تھے، اس زمانے میں بہت سارے جو ہے تین قسم کے لوگ، بہت سارے کذاب اور جھوٹے لوگ، بہت سارے فتنہ پرور لوگ موجود تھے، لیکن وہ ان میں شامل سلف کے میں وہ شامل نہیں ہوتے۔ اس لیے سلف کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ جو علم اور عمل میں، تقوی اور تدین میں آگے بڑھے ہوئے تھے۔ بہرحال اسی بات پہ زیادہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ سلف سے مراد صحابہ اور ان کے ساتھ ساتھ تابعین اور تبع تابعین بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب ہم اور آپ اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں یا سلفی کہلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر چلنے والے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیریت کی، افضلیت کی بشارت دی کہ سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ تو ان کی طرف منسوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کتاب و سنت سے ہی ہر آدمی اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بدعت و خرافات کرتے ہیں، جو کتاب و سنت سے دور ہوتے ہیں، وہ بھی کتاب و سنت ہی کے ذریعے سے اپنے مسائل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن، اس کی توضیح اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اور سلفی اور سلف کی طرف منسوب ہونے والے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام نے سب سے زیادہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، تبع تابعین نے سمجھا ہے، ہم ویسے ہی قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کی سمجھ سے ہٹ کر کے کوئی الگ سمجھ اور تھاٹ کو نہیں اپنائیں گے۔ مثال کے طور پر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہاں ظلم سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کیا ہے، صحابہ نے یہی سمجھا، تابعین اور تبع تابعین نے یہی سمجھا ہے، تو ہم اس تھاٹ کے علاوہ، اس سمجھ کے علاوہ کوئی دوسری سمجھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی الرحمن علی العرش استوی، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، اس کا معنی سلف میں اگر دیکھا جائے، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں، تو اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہم اس کا سلف سے ہٹ کر کے نہیں کر سکتے، جیسے بہت سارے لوگ اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قانون خلافت کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا، یا اسی طریقے سے جو معنی اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو معنی سلف نے سمجھا، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، یہاں ید جو ہے اس کا معنی سلف نے، صحابہ اور تابعین وغیرہ نے ہاتھ کی کیے ہیں اور اس کی کوئی تعویل نہیں کی ہے، کوئی تحریف نہیں کی ہے، تو ہم اس کو ویسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے سلف نے کیا ہے۔ اس لیے ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ سے ہی کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اور اس کی تعویل کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ کیونکہ صحابہ تابعین وغیرہ میں سارے لوگوں نے اس کا معنی، یا اکثر لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے، ید کا ترجمہ ید سے ہی کیا، ہاتھ کو ہاتھ سے ہی مانا ہے۔ اور یہ معنی جو عام طور سے بعد میں مبتدعین اور گمراہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں، تو ہاتھ کا ترجمہ طاقت سے، ہاتھ کا ترجمہ قبضے قدرت سے جو لوگ کرتے ہیں، وہ سلف کا جو منہج ہے اس سے کیا ہے، ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کے اس دور میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو عمل ہے، یا ہماری جو تھاٹ ہے، یا ہماری جو سمجھ ہے، یہ جو ہمارا منہج ہے، یا ہمارا جو میتھڈ ہے، کیا یہ وہی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، جس پر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین چلے ہیں، یا اس سے ہٹ کر کے بعد میں لوگوں کا بنایا ہوا منہج اور طریقہ ہے؟ خاص طور سے اس وقت تقلید کا بہت بڑا زور ہے۔ ایک زمانے تک تو فتنے تو تھے لیکن تقلید کا فتنہ نہیں تھا۔ 400 سال کے بعد جو تقلید کا فتنہ پیدا ہوا، اس سے اختلافات اور زیادہ بڑھ گئے، اور جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ
چوتھی ہجری سے پہلے تک، چوتھی یعنی صدی سے پہلے تک عربی کیلنڈر کے حساب سے سارے کے سارے لوگ کیا کہیں بھی تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے تو تقلید کا وجود ہو گیا، یا امام شافعی پیدا ہوئے تو تقلید کا وجود ہوا، یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک پیدا ہوئے تو تقلید کا وجود ہوا. ان کے زمانے میں تقلید دور دور تک نہیں پائی جاتی تھی، اور اسی لیے جو ان کے احکامات اور بیانات ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے کہیں کسی بھی صورت میں اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، بلکہ تقلید کرنے سے منع ہی کیا ہے اور صحیح حدیث کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرمائی. خاص طور سے ان چاروں امام میں سے تین امام، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تو اہل الحدیث میں بہت ممتاز تھے. یہ سب حدیث کے امام مانے جاتے تھے اور صحابہ اور تابعین کے منہج پہ مکمل طور پہ قائم تھے، اس کی طرف آواز لگانے والے تھے. خاص طور سے کیونکہ ان کے اپنے پاس احادیث وغیرہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ عراق کے اندر تھے اور علم کی تلاش و جستجو میں مدینہ وغیرہ اور اسی طریقے سے دوسرے وہ علاقے جہاں پر حدیث کا غلغلہ تھا وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو پائی، اور چونکہ متقدم ہیں تو ان تک ان روایات کا، بہت ساری روایات کا علم نہ ہو سکا یا روایات ان تک نہ پہنچ سکیں جو دیگر ائمہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل یا امام شافعی وغیرہ تک پہنچی ہیں. تو ان کے زمانے میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ امام احمد بن حنبل کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا گیا، اور خاص طور سے انہوں نے لوگوں کو سنت کی طرف جس تیز رفتاری کے ساتھ دعوت دی ہے وہ ان کا اپنا ہی ملکہ، ان کا اپنا حصہ تھا. بہرحال تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شروع سے ہی یہ معاملہ آیا اور لوگ جو ہے تقلید کرتے ہوئے پیدا ہوئے، جیسا کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی اگر تقلید کے بندھنوں میں نہیں بندھا ہوا ہے تو گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہو، اور اس طریقے سے اس پر گفتگو کی جا رہی ہو کہ جیسے لگتا ہے کہ تقلید کرنے کا حکم جو ہے کتاب و سنت میں موجود ہو اور فلاں فلاں کی تقلید کرنے کا حکم موجود ہو. یہ اور بعد میں بہت سارے علماء کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو یہ بھی تقلید کے حامل تھے اور اپنے آپ کو شافعی، مالکی اور حنبلی کہلاتے تھے. در حقیقت یہ سب ایک ایسے اس طریقے سے پیش کیا گیا، ایسے سبحان اللہ ایسے علماء کو جو مجتہد تھے، امام ابن قیم کو، امام ابن تیمیہ کو، امام عبد البر وغیرہ کو اس طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سب کے سب کیا ہے، مقلد تھے. حالانکہ یہ عام قاعدہ ہے جس کو امام طحاوی وغیرہ نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ تقلید تو عام آدمی کر سکتا ہے، علماء کیسے تقلید کر سکتے ہیں؟ علماء کیسے تقلید کر سکتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے مقلد ہو سکتے ہیں؟ اصل میں اس وقت صرف یہ تھا کہ کوئی اگر کسی مذہب کی کتابیں پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف ایک استاد کی حیثیت سے اس کی طرف بہت سارے لوگ منسوب ہو جایا کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کی تقلید کرتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو لوگ حنبلی شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت سارے مسائل میں چاروں مذہب سے ہٹے ہوئے اور کہتے ہیں حق چاروں کے علاوہ پانچویں میں ہے، پانچویں چیز میں ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. بہرحال تو یہ تعداد کو اکٹھا اور جمع کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تقلید کا وجود زمان نبوی سے ہے اور یہ وہ حکم ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود ہے. حالانکہ اس طرح کی بات سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بالکل بے نیاز ہیں. انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی جس سے اس بات کا کوئی ثبوت ملے کہ کسی متعین عالم کو پکڑ کر کے اس کی تقلید کی جائے. جس بات کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ عام انسان جو مسائل کی تحقیق نہیں کر سکتا ہے، یہ مسائل کی حد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ علماء کتاب و سنت سے مسئلہ پوچھ لے. اور اسی کو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ذکر سے، علم والوں سے پوچھ لو اگر نہیں جانتے ہو. اب اس سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کسی کی تقلید واجب اور ضروری قرار دے لینا، تو سوال اس بات کا ہے کہ یہ آیت تو صحابہ کے زمانے میں نازل ہوئی، تو کیا اس آیت کی کوئی تفسیر کسی صحابی نے تقلید سے کی؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ اس کا معنی تقلید سے بیان کریں؟ بہرحال آج ایک سرسری جو ہے معاملہ تھا، اور انشاءاللہ رب العالمین جو کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ نے چاہا تو اس کتاب میں یہ باتیں سب موجود ہوں گی اور ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور جو چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی کتاب کو
پڑھ کر آئیں، اور اسی طریقے سے جو چیزیں اس وقت سمجھ میں نہ آئیں آپ اسے نوٹ کر لیں تاکہ آگے اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے آئیں، جس سے کم یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو منہج اور میتھڈ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے وہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دین کے سب سے بڑے عالم اور فتنوں سے سب سے زیادہ دور اور شہوت وغیرہ سے، ڈیزائر سے اور ہوا پرستی سے اور اپنی منمانیوں سے بہت زیادہ وہ دور تھے، اور وہ دنیا کے سب سے نیک اور صالح لوگ تھے۔ اس لیے ان کے طریقے میں اور ان کی سمجھ میں سب سے زیادہ خیر اور بھلائی مضمر اور پوشیدہ ہے۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ رب العالمین جو بات رہ گئی ہے وہ آپ کے سامنے آئندہ دنوں میں آتی رہیں گی انشاءاللہ، اور باذن اللہ آئندہ ہفتے میں، آنے والے ہفتے میں کتاب شروع کریں گے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی چیز مناسب معلوم ہوتی ہے تو اس کو ذکر کریں گے ترتیب کے ساتھ باذن اللہ۔ آج بس یوں ہی ایک مختصر اور ہلکا تعارف پیش کرنا مقصود تھا، جس میں یہ بات ہمارے سامنے آ جائے کہ اللہ اور